الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. امام بخاری رحمہ اللہ بڑے لوگوں کی آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کو ایک موقع پر اس قدر ستایا گیا کہ وہ بخارا اپنا شہر چھوڑ کر چلے گئے. تو اسی بارے میں بات ہے. اذیت پہنچانے والے حاکم شہر اور اس کے ساتھیوں کا انجام. ہمارا سبق یہ چل رہا ہے کہ اللہ کے دوستوں کو سزا، اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو ستانے کی سزا دنیا ہی میں بڑی شدید. امام حاکم نے روایت کیا ہے کہ ابو بکر بن عمرو نے بیان کیا ابو عبداللہ بخاری کے بخارا شہر چھوڑنے کا سبب یہ تھا کہ بخارا کے گورنر خالد بن احمد زہری نے ان سے درخواست کی کہ وہ اس کے گھر تشریف لائیں اور اس کی اولاد کو اپنی 2 کتابیں التاریخ اور الصحیح وہ پڑھائیں. الصحیح سے مراد صحیح بخاری اور التاریخ امام بخاری کی دوسری کتاب. امام بخاری نے انکار کیا تو اس نے اہل بخارا میں سے حریث بن ابی الورقہ وغیرہ سے گٹھ جوڑ کیا. جب امام بخاری نے انکار کیا تو اس نے اپنی توہین سمجھی کہ میں گورنر میں بلاؤں اور وہ نہ آئیں، تو اس نے حریث بن ابی الورقہ سے گٹھ جوڑ کیا جنہوں نے ان کے عقیدہ پر نکتہ چینی کی. امام بخاری کی اس وقت شہر میں پوزیشن ایسی تھی، بادشاہ براہ راست انہیں کچھ نہ کہ بادشاہ نے حاکم گورنر براہ راست انہیں کچھ نہ کہہ پایا. حریث بن ابی الورقہ سے سازش کی اور اس نے یہ بات اڑائی کہ ان کا عقیدہ درست نہیں. تو اس نے خالد بن احمد زہری حاکم گورنر شہر نے ان کو شہر سے نکال دیا. اب کیا ہوا توجہ فرمائیے، اور اس میں میرے اور آپ کے لیے بڑی نصیحت ہے. امام بخاری نے، ہم پہلے یہ سن چکے ہیں، امام بخاری اپنے ستانے والوں کے لیے بد دعا نہ کرتے تھے، لیکن یہ بات ہمیشہ نہ تھی. بسا اوقات بد دعا بھی کرتے. تو اب انہوں نے اس کے لیے بد دعا کی. انہوں نے کہا اللہم ارہم ما قصدونی به فی انفسہم واولادہم واہالیہم. اے اللہ انہیں ان کی جانوں، ان کی اولادوں اور ان کے گھر والوں میں وہ دکھائیے جس کا انہوں نے میرے ساتھ قصد کیا. انسان جب اذیت میں انتہا کو پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بد دعا کی، لیکن آپ نے اپنی اذیت پہنچانے والوں کو نہیں، دین کے بارے میں. راوی نے بیان کیا فاما خالد، جو خالد گورنر تھا، فلم یأت علیہ اقل من شہر، 1 مہینہ پورا نہیں گزرا تو کیا ہوا، حتی ورد امر الظاہریہ، یہاں تک کہ ظاہریوں کا جو سینٹرل گورنمنٹ تھی، فیڈرل گورنمنٹ تھی، وہاں جو خاندان صاحب اقتدار تھا، جو لوگ صاحب اقتدار تھے وہ ظاہریہ تھے. تو ان کی طرف سے آرڈر آیا ان ینادى علیہ، کہ اس کے خلاف منادی کی جائے.
فنودی علیہ، اب حکم آیا فیڈرل گورنمنٹ کا، تو کیا ہوا، اس گورنر کے خلاف منادی کی گئی، کیسے، بہو اعلی اتان، اور وہ گدھی پر سوار تھا، واشخص علی اکاف، اور اسے کاٹھی پر بٹھایا گیا، ثم صار عاقبۃ امرہ الی الذل والحبس، پھر اس کا انجام یہ ہوا کہ ذلیل ہوا اور اس کو گرفتار کر دیا گیا۔ اور حافظ ابن کثیر نے لکھا وَسُجِنَ فِي بغداد حتی مات، یہ گورنر اللہ پاک کی جانب سے اسے کیا سزا ملی؟ حافظ ابن کثیر نے لکھا بغداد میں اس کو قید کیا گیا، اور قید کی حالت ہی میں وہ مر گیا۔ میں آپ اپنے لیے بات ہے، میں آپ ڈریں، کسی اللہ والے کو ستانے کی جرات نہ کریں، بچ کے رہیں۔ وَأَمَّا حُرَيْثُ بْنُ أَبِي وَرْقَةَ، حُرَيْث بن ابی ورقہ کون تھا؟ جس نے امام بخاری کے عقیدے کے بارے میں جھوٹی تدبیر کی۔ فَإِنَّهُ أُبْتُلِيَ فِي أَهْلِهِ فَرَأَى فِيهَا مَا يَجِلُّ عَنِ الْوَصْفِ، اس کو اس کے کنبے میں آزمائش میں ڈالا گیا، اور وہ آزمائش آئی کہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ وَأَمَّا فُلَانٌ فَابْتُلِيَ فِي أَوْلَادِهِ، اور فلاں ایک اور ساتھی ان کا جو اس گٹھ شور میں ان کے شریک تھا، اسے اس کی اولاد کے بارے میں ابتلا میں ڈالا گیا، فَأَرَاهُ اللَّهُ فِيهِمْ الْبَلَايَا، تو اسے انہی میں رسوائیاں اللہ تعالی نے دکھا دی۔ ہم نے اس بارے میں جو 2 واقعات پڑھے، ان کے حوالے سے 5 باتیں۔ نمبر 1، اولیاء اللہ سے عداوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی دشمنی۔ میں آپ نوٹ کریں، اللہ پاک بڑے باوفا ہے، جو ان کے دوستوں سے دشمنی کرے، اللہ کو ان پر بہت زیادہ غصہ، بہت زیادہ غصہ۔ اولیاء اللہ سے عداوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی دشمنی۔ بعض بچے نوجوان سرکشی میں اپنے بوڑھے والدین کو ستاتے ہیں، اور ان کے والدین سجدے کرنے والے اور اللہ سے تعلق والے ہوتے ہیں، پھر اللہ برے انجام سے بچائے۔ جو زیادہ، جس سے جب جو زیادہ والدین کی نافرمانی ہو اور وہ دیندار ہوں، تو پھر عذاب کا خطرہ اتنا ہی۔ اللہ بچا کے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا، یا اللہ ہمیں بھی کچھ ہدایت دے دے، کچھ نہیں ساری ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے اولیاء کو آخرت سے پہلے بھی ثبات و سکون عطا فرمانا۔ اب جس کو ستایا جائے، جب وہ دیکھے کہ ستانے والے کو اللہ تعالیٰ سزا دے رہے ہیں، تو اس کو اللہ کی رحمت کی وجہ سے اطمینان و سکون ہوگا کہ نہیں؟ نمبر 3، اللہ والوں کا اور رب کریم کے قرآن مجید سے مضبوط تعلق۔ ہم نے سنا امام بخاری پر جب کوئی بہت بڑی مصیبت آتی، لوگ تنگ کرتے تو کیا کرتے؟ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، قرآن کریم کی آیات پڑھتے اور ان کے دل کو اطمینان اور سکون دیتے۔ اللہ والوں کا اور رب کریم کے قرآن مجید سے مضبوط تعلق، اور مصائب اور شدائد میں
اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پیش نظر رکھنا۔ نمبر 4، انتہائی سنگین اذیت کے سوا بد دعا سے اجتناب کرنا۔ عام طور پر ان کا طریقہ بد دعا کا نہیں، اور یہ شاندار بات، لیکن اگر کرے انسان تو جس پر ظلم ہو اس کو اجازت، بے جسار پھر اس کو اجازت۔ 5ویں اور سبق کی بھی آخری بات، اللہ تعالیٰ کی جانب سے مظلوم کی داد رسی اور ظالم کی شدید اور باعث عبرت گرفت۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کی زیادتی اور خصوصاً اللہ والوں کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی اس کی ساری زندگی توفیق ہی نہ دے، اور جو ہو چکی وہ اللہ کریم اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ہماری مجلس کو مبارک بنائے، کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات انہی کی توفیق سے کہیں سنی گئی اس کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔